السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ معزز سامعین کرام و ناظرین عظام، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 10واں باب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہو وہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا جائز نہیں۔ یہ اس باب کا عنوان ہے۔ اس باب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک قرآن کی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 108 اور ایک حدیث سنن ابو داؤد اور سنن کبریٰ للبیہقی کی بطور دلیل ذکر فرمائی ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے کہ جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہو وہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا جائز نہیں۔ اس باب سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جس جگہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہوں وہاں یا اس کے قرب و جوار میں اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس طرح غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والوں کے ساتھ مشابہت اور اشتراک ہو جاتا ہے۔ مثلاً مشرکین یا مبتدعین کی نظر میں کوئی جگہ قابل تعظیم ہو یا کوئی قبر وغیرہ جہاں صاحب قبر کے تقرب کی نیت سے جانور ذبح کیے جاتے ہوں، کسی موحد مسلمان کے لیے ایسی جگہ پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس طرح اس جگہ کی تعظیم میں ان مشرکین سے مشابہت ہو جاتی ہے جو ان مقامات پر غیر اللہ کے لیے مختلف عبادات بجا لاتے ہیں۔ تو جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جانور ذبح کرنا نہ صرف ناجائز بلکہ ذریعہ شرک ہے، شرک کا ذریعہ ہے۔ اس سے اس جگہ کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے، جبکہ یہ عمل حرام اور ذریعہ شرک ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے دعوے کی دلیل میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنے دعوے کی دلیل میں قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث رسول ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی اس
مسجد ضرار میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ موزوں ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ منافقین نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک مسجد بنائی جسے قرآن میں مسجد ضرار کہا گیا ہے۔ چونکہ مسجد بنانے والوں کی اصل غرض اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، وہاں نماز پڑھنے سے ان کی تائید، ان کی تعداد میں اضافہ اور عام لوگوں کے لیے وہاں نماز ادا کرنے کا جواز ثابت ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو اس مسجد ضرار میں نماز ادا کرنے بلکہ کھڑے ہونے تک سے منع فرما دیا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مومنین اگر وہاں نماز ادا کرتے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرتے۔ وہاں نماز ادا کرنے سے ان کا مقصود دین کو نقصان پہنچانا یا مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا یا اللہ اور رسول کی مخالفت قطعاً نہ ہوتا، مگر اس کے باوجود انہیں وہاں نماز ادا کرنے سے اس لیے منع کر دیا گیا کہ منافقین کے ساتھ مشارکت یا مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح جس مقام پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں، اگرچہ اس سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مقصود کیوں نہ ہو، کیونکہ اس طرح اس جگہ کی تعظیم اور مشرکین سے مشابہت ہوتی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں جسے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 3313 کے تحت، اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں حدیث جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 83 میں ذکر فرمائے ہیں کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نظر رجل ان یذبح ابلا ببوانہ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم۔
ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی. اس نے اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں دور جاہلیت کے کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں. آپ نے مزید پوچھا کیا وہاں مشرکین کا کوئی تہوار ہوتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نذر کو پورا کرو. یاد رکھو جو نذر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے متعلق ہو یا انسان کے تصرف و اختیار میں نہ ہو اسے پورا کرنا ہرگز جائز نہیں. یہ مقام تفصیل طلب تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تفصیل سے بیان فرمایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ وہاں جاہلیت کے کسی بت کی پوجا ہو رہی ہے تو وہاں قربانی کرنے کی ہرگز اجازت نہ ہوتی. یہاں حدیث بیان کرنے کا بھی یہی مقصد ہے. حدیث پاک میں العید کا لفظ آیا ہے. عید کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں لوگ بار بار آئیں یا وہ گھڑی اور زمانہ جو بار بار لوٹ کر آئے اسے عید کہا جاتا ہے. کسی جگہ کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں لوگوں کا بار بار آنا ہوتا ہے اور ایک خاص و مقرر وقت میں لوگ اس جگہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اسی طرح زمانے بھی ایک معین وقت میں بار بار لوٹ کر آتے ہیں، اس لیے انہیں بھی عید کہا جاتا ہے. اور یقینی بات ہے کہ مشرکین کی عیدیں خواہ جگہیں ہوں یا زمانے اور اوقات ان کے اپنے شرکیہ دین ہی پر مبنی ہوتی ہیں. یعنی وہ اپنی عیدوں میں شرکیہ عبادات ہی بجا لاتے ہیں اور ان موقعوں پر جہاں وہ اور بہت سے افعال کرتے ہیں وہاں ان کا سب سے بڑا فعل غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرنا اور خون بہانا ہوتا ہے. چنانچہ معلوم ہوا کہ جہاں مشرکین غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرتے ہوں وہاں ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کی ظاہری مشابہت اختیار کرنا ہرگز جائز نہ ہوگا، اگرچہ وہاں محض اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیوں نہ کیا جائے اور فقط رضا الہی کی خاطر نماز کیوں نہ پڑھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا اوفی بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، کہ تو اپنی نذر پوری کر کیونکہ جس نذر میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اسے پورا کرنا ہرگز جائز نہیں. علماء کا کہنا ہے کہ فإنہ میں فا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نذر پوری کرنے کی اجازت کا سبب یہ ہے کہ اس نذر میں اللہ کی معصیت نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آدمی سے تفصیل معلوم کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جہاں کسی بت کی پوجا ہوتی ہو یا مشرکین کی کوئی عید اور تہوار ہو وہاں اللہ کے لیے ذبح کرنا اللہ کی معصیت کا ارتکاب ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، شرک سے بچائے
متبع سنت بنائے، بدعت و خرافات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔